دھند میں کمی ہوتے ہی موٹر وے M3 ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ حد نگاہ میں بہتری آنے پر موٹر وے M4 شام کوٹ تا عبدالحکیم تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اوپن کر دی گئی۔ فیصل آباد ڈویژن میں ٹھنڈ کا راج برقرار، درجہ حرارت میں کمی کے باعث ہر شے جام ہو گئی۔ جنگ، ٹوبہ اور چنیوٹ میں دھند کے ڈیرے، مطلع جزوی طور پر ابر آلود لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں۔ محسن سپیڈ کا 1 سال، بڑے منصوبے ندی پار، برسوں کے کام کر لیے مہینوں میں اپنے نام۔ فیصل آباد کو دی سیف سٹی کی پہچان، عبداللہ پور فلائی اوور پل جیسا دیا فیصل آبادیوں کو انعام۔ صحت مند پنجاب کا مشن، ڈال دی برسوں سے پڑے اسپتالوں کے منصوبوں میں جان۔ یوسف فتح علی خان اسپتال کر دیا فعال، وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وہ کر دکھایا جو کوئی بھی لیڈر نہ کر پایا۔ فیصل آباد میں ترقیاتی کام طوفان کی رفتار سے جاری۔ عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر امیدواروں نے انتخابی محاذ سنبھال لیے۔ فیصل آباد کا سیاسی پارا ہائی، جیت یقینی بنانے کے لیے رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی اور طلال چودھری ووٹرز کو ترغیب دینے لگے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 8 فروری کے بعد مسلم لیگ نون حکومت بنائے گا۔ طلال چودھری بولے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کیسے چلے گا۔ عابد شیر علی نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ پاکستان مختلف قسم کے مسائل کے اندر جال کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اس میں ایک ہی چیز ہمیں نکال سکتی ہے، ہم انشاءاللہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں متحد ہو کر یہ قافلہ نکلے گا۔ پاکستان کے لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ جج ہیں، آپ پریا ہیں، آپ پنچایت ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس طرح تکڑی تول کر ان لوگوں کو ووٹ دے دیں جو کام کر سکتے ہیں، جو آپ کے بچوں کے مستقبل اور اس پاکستان کے لیے پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے ہیں۔ لوگوں نے نون لیگ پر اعتماد کیا تو حالات بدلے۔ جڑاوالا میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نون لیگ کا ساتھ دیں، اب بھی ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ سازش کے تحت ایک بدکار شخص کو پاکستان کا حکمران بنا دیا گیا، مجھے جھوٹے مقدمے میں 7 ماہ جیل میں رکھا گیا، ان کے 10 سالہ منصوبے کو ناکام بنایا۔ ایک دن میں ہم نے 150 جو ہے وہ شہداء کی لاشیں اٹھائی۔ نہ کوئی مسجد محفوظ تھی، نہ کوئی امام بارگاہ محفوظ تھی، نہ کوئی گرجا، نہ کوئی مندر۔ اور لوڈ شیڈنگ کا حال یہ تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں قوم سے کہ ہمارے اوپر اعتماد کیا جائے تو ہم یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں کرتے، ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ سٹی صدر نون لیگ فیصل آباد شیخ اعجاز احمد کی مرکزی صدر شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں سابق MP شفیق گجر اور شفیق یوسف بھی شریک۔ شہباز شریف کی شیخ اعجاز احمد کو شیخ یوسف کی حمایت کی ہدایت، کہا کہ پارٹی حکومت بنانے کے بعد آپ کو متبادل طریقے سے ایڈجسٹ کرے گی۔ فیصل آباد میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بھی انتخابی تیاریاں تیز کر لیں۔ حلقہ PP 106 سے امیدوار چودھری نواز احمد چیمہ کی قیادت میں ریلی، NA 99 سے رانا شاہ نواز اور کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ نواز احمد چیمہ کا کہنا تھا کہ مرکزی مسلم لیگ عوام کی آواز ہے۔ فیصل آباد کے حلقہ PP 110 میں لیگی ٹکٹ ہولڈر مہر حامد رشید کی پوزیشن مستحکم ہونے لگی۔ 7 چک انصاری اور رحمانی برادری نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ سابق چیئرمین فقیر حسین انصاری بولے مہر حامد رشید حلقے کی عوام کی آواز ہے، انہیں کامیاب بنایا جائے گا۔ حامد رشید بولے حلقے کے مسائل حل کروں گا۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم PP 114 میں لیگی امیدوار شیخ یوسف نے سیاسی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں NA 101 سے ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان، علاقہ معززین اور بلدیاتی نمائندگان اور لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شیخ یوسف کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں۔ جنگ کے سرد موسم میں سیاسی ماحول گرم، حلقہ PP 129 سے لیگی امیدوار خالد غنی کی انتخابی مہم جاری، عوام کے مسائل حل کرنے کا عزم۔
کہتے ہیں یونیورسٹی کیمپس اور اسپتال کی اپ گریڈیشن پہلی ترجیح ہے، علاقے کی درینہ محرومیاں ختم کریں گے۔ چنیوٹ کے حلقہ پی پی 95 سے آزاد امیدوار میاں عمران نیکو نے الیکشن مہم شروع کر دی۔ مختلف جگہوں پر دکاندار اور شہری ووٹر سے ملاقاتیں۔ کہتے ہیں کہ شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت، موقع پر ملا تو پبلک کی ویلفیئر پر کام کریں گے۔ گوانا میں عام انتخابات کے لیے حلقہ پی پی 97 میں بڑا اتحاد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار مہر مختار احمد چبا الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ مہر مختار احمد نے آزاد امیدوار چودھری ثاقب خان چدھڑ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تاندلیاں والا میں مسلم لیگ کے امیدوار سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف۔ یونین کونسل 77 میں بڑی شخصیات نے نون لیگ میں شمولیت اعلان کر دیا۔ چک 603 گاف بے میں سابق چیئرمین رائے نادر کے ڈیرے پر نون لیگ کا بڑا سابق چیئرمین رائے نادر علی کا گوہر بلوچ اور جعفر علی ہوچا کی حمایت کا اعلان۔ لیگی امیدوار بولے جیت کر علاقہ بھر کی محرومیوں کو دور کرنے کے اقدامات کریں گے۔ کمالیہ میں مسلم لیگ نون کی امیدوار نازیہ راہیل گجر کی مکناوالی چوک کی آمد۔ نازیہ راہیل گجر نے جلسہ عام سے خطاب کیا، کہا مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا، حلقے کی عوام شیر پر مہر لگائے۔ پی پی 117 میں خواجہ محمد رضوان کی انتخابی مہم تیز، راجبہ روڈ پر پارٹی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ یاسین کسانہ کے دفتر میں بڑے گروپ کی نون لیگ میں شمولیت۔ جمیل پارک کی آمد پر خواجہ رضوان نے کہا کہ عوام میاں نواز شریف کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا انتظار کر رہے ہیں، حلقے کے عوام محبت سے نوازے رہے ہیں، ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا، پی پی 117 کو ایک مثالی حلقہ بناؤں گا۔ خواجہ لقمان کا بھی میاں کاشف محمود پاشا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پی پی 121 کے امیدوار طاہر پرویز انجم پر اسلحے کی نمائش کا مقدمہ درج۔ تھانہ صدر میں طاہر پرویز انجم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ طاہر پرویز انجم نے انتخابی مہم کے دوران اسلحے کی نمائش کی۔ 4 مسلح افراد انتخابی مہم کے دوران طاہر پرویز انجم کے ہمراہ تھے۔ زمانہ بدل گیا، نرسز کو ہراساں کرنے کا عمل نہ رک سکا۔ ڈاکٹر تو کبھی کلینیکل سٹاف کی جانب سے ہراساں کرنا معمول، فیل کیے جانے کی دھمکی تو کبھی وظیفے میں لیٹ۔ دور دراز سے آئی طالبات کو مختلف ہیلے بہانوں سے پریشان کرنا ان درندوں کی روٹین بن چکی۔ جھنگ نرسنگ اسکول میں طالبات کو کلرک کے ہراساں کرنا ثابت۔ پرنسپل نرسنگ کالج شہناز کوثر قانونی کارروائی کے بجائے کلرک محمد اعجاز کو لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب پولیس رولز 1934 میں اہم ترامیم کر دی گئی۔ تھانے کے آپریشنز اور انویسٹیگیشن کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹل کرنے کا حکم۔ ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے تھانوں میں آئی ٹی ماہرین کی تعیناتی کی جائے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر سسٹم ریکارڈ کا حصہ بنائی جائے گی۔ ڈیجیٹل ریکارڈ بنانے کے ساتھ 2 ہارڈ کاپیز بھی بنائی جائیں گی، ایک تھانہ اور ایک ایس پی آفس کے ریکارڈ کا حصہ ہوں گی۔ ٹیکسٹائل برآمدات سے ایک اور بری خبر، مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات 5 اور نیٹ ویئر برآمدات 11% کم ہو گئیں۔ ٹیکسٹائل برآمدات 8 ارب 28 کروڑ اور نیٹ ویئر کی برآمدات 2 ارب 20 کروڑ ڈالر رہیں۔ فیصل آباد کے صنعت کاروں اور برآمد کنندگان نے کمی کو لمحہ فکریہ قرار دے دیا، کہتے ہیں سازگار ماحول نہ ملنے تک ایکسپورٹ کا بڑھنا ممکن ہے۔ سردیوں میں خشک میوہ جات ہر گھر کی ضرورت، مگر قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ احمد پور سیال میں مونگ پھلی 800 روپے فی کلو میں فروخت۔ کھجور، اخروٹ، بادام بھی قوت خرید سے باہر۔ شہری کہتے ہیں کھانے کو دل تو کرتا مگر جیب اجازت نہیں دیتی۔ بے روزگاری کا سیلاب امڈ آیا، کام نہ ہونے اور دہاڑی ٹوٹ جانے کے خوف سے 4 مزدور 2000 روپے دہاڑی پر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ کہتے ہیں 3 دن سے کام نہیں ملا، بچے گھر پر بھوکے ہیں، کچھ نہ کمانے سے 500 روپے کما لینا بہتر ہے۔ اور
पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस को जदीद टैबलेट फोन फराहम करने का फैसला। टैबलेट पर पोस्टों का ड्यूटी रोस्टर सेंटर लाइन सिस्टम के तहत बनेगा। पंजाब भर में किसी भी पेट्रोलिंग पोस्ट की ड्यूटी वीडियो कॉल के जरिए भी एहलकार की मौजूदगी चेक होगी।